میں ایک یتیم بچی تھی، چچا کے گھر پرورش پائی اور انہی کے بڑے بیٹے سے میری شادی ہو گئی۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہی، میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے پہلے تمام گھر کا کام کاج اور ہر طرح کی خدمت کرتی تھی، ویسے ہی شادی کے بعد بھی کرتی رہی۔ مجھے ان سب کی خدمت میں سکون ملتا کیونکہ یہ میرے اپنے تھے۔ میرے شوہر کا نام ایوب تھا، وہ بہت سادہ دل تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان دنوں وہ ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے، ہم اپنے سسر صاحب کے دست نظر تھے، اسی وجہ سے گھر میں میری اور میرے شوہر کی حیثیت ثانوی تھی۔ ہمیں چچا جان کا ہر حکم اور فیصلہ بلا چور چا ماننا پڑتا۔ میری عمر صرف 12 برس تھی جب میری شادی ہوئی۔ بس ایک دن سرخ جوڑا پہن کر میں پلنگ پر بیٹھی، اگلے روز چچی نے کہا، بیٹی یہ کپڑے اتار کر الماری میں رکھ دو، قیمتی ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور یہ سادہ جوڑا پہن لو، کچن کا کام تو تم ہی نے کرنا ہے، پلنگ پر بیٹھی رہو گی تو کام پڑا رہے گا، اسے نپٹائے گا۔ آج سمجھ گئی کہ میرے کیا فرائض ہیں، ان سے روگردانی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی میں کم سنی سے چچی کے دباؤ میں تھی، انہوں نے میرے ذہن کو یوں اپنے قابو میں کیا تھا جیسے کوئی نازک سی پری کسی جن یا دیو کے قبضے میں ہوتی۔ بے شک وہ مجھ سے بہت کام لیتی، لیکن اتنی بری عورت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے کھانے پینے میں تکلیف نہیں دی، بیمار ہو جاتی تو علاج معالجے میں کوتاہی نہیں کرتی تھی، لباس بھی اچھا پہناتی تھی اور اکثر و بیشتر پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ جب میرے میاں کمانے کے لائق ہو گئے تو میری بھی اس گھر میں حیثیت بن گئی۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ اولاد کی کمی کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کا نہ سوچا۔ ہم نے اولاد کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے، کوئی حکیم ایک ڈاکٹر نہ چھوڑا، منتیں مرادیں، دربار درگاہیں، غرض جہاں کوئی بتاتا ہم وہاں چلے جاتے۔ ہم نے ابھی امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ایک رات سونے سے قبل میں نے انہیں تکلیف سے کراہتے دیکھا۔ بولے، آج میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، اچانک ایک گلی سے ایک لڑکا نکلا اور میری موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا، اس کو بچاتے ہوئے میں زخمی ہو گیا۔ ایوب کی تکلیف دل پر کام گیا۔ میں رونے لگی تو کہنے لگے، ابھی تو تم میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہو، اگر میں مر گیا ہوتا تب کیا کرتی؟ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خدا نہ کرے آپ ہمیشہ سلامت رہیں، میں پہلے مروں گی۔ پھر ہم نے کہا، ہم اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے۔ وہ گزرتا رہا۔ اس واقعے کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کو کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ انہوں نے ایک نئی گاڑی خرید لی۔ ہم اس گاڑی میں کسی کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، بچے کے لیے دعا مانگی، وہاں ایوب کے دوست کے ہاں ٹھہرے۔ میرے شوہر کو مجھ سے اتنی محبت تھی، ہم جہاں بھی جاتے ایوب نہ صرف بہت اصرار کرتے، سب سے اچھا سوٹ پہننے کو کہتے، بلکہ تمام زیور بھی مجھ کو پہنا دیتے۔ اس دن بھی میں نے سب سے اچھے کپڑے پہنے، کافی زیور پہنا ہوا تھا۔ میری نند بھی ساتھ تھی۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کولڈ ڈرنک پی، ہنستے مسکراتے خوش خوش واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے آ گیا۔ مجھ کو بس ایک دھماکہ سنائی دیا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ میرے شوہر کا تمام جسم گاڑی میں پھنس کے زخمی ہو چکا تھا، انہیں رک رک کر سانس آ رہا تھا اور جسم سے خون ابل ابل کے گاڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ میں بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، میری سانس بھی برائے نام چل رہی تھی۔ البتہ میری نند جو پچھلی نشست پر بیٹھی تھی، اس کو بہت معمولی چوٹیں لگی تھیں، وہ پوری طرح ہوش و حواس میں تھی۔ جائے حادثہ پر بہت لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے۔ در حقیقت انہی لوگوں نے ہماری مدد کی، وہ ہمارے محسن تھے۔ انہوں نے اپنی کار روکی اور کچھ لوگوں کی مدد سے نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانس باقی ہے، جبکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے تقریباً مر چکی تھی۔ وہ ہم کو جلد از جلد اسپتال لے گئے۔ اس عورت نے کسی کو بھی ہمارے قریب نہ آنے دیا اور تمام زیور اور گھڑی اتار کر پرس میں رکھ لی۔ لوگوں کی مدد سے کار میں ہمیں ڈالا اور پولیس کی کارروائی کا انتظار کیے بغیر اسپتال لے گئے۔ یہاں میرے شوہر اور میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کر دیے گئے، جبکہ نند کی مرہم پٹی کر کے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ میری نند نے گھر فون کر کے اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی گھر والے اسپتال آ گئے۔ شاید میرے شوہر کی سانسیں گھر والوں کے انتظار میں اٹکی ہوئی تھیں، ان کے آتے ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹروں نے میری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان محسنوں نے تمام زیور اور سامان میرے گھر والوں کے حوالے کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یادداشت کھو چکی تھی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع تھے، مگر میں انہیں پہچان نہ پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ہر کوشش کی میری یادداشت لوٹ آئے۔ اگرچہ میٹرک پاس نہیں تھی، لیکن میرا ذہن اس طرح کام کر رہا تھا جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کا ذہن ہوتا ہے۔ اس تبدیلی پر سب بہت حیران تھے۔
1 माह तक मेरी याददाश्त गुम रही, मैं बेतहाशा जख्मी थी। बाजुओं का डॉक्टरों ने 3 बार ऑपरेशन किया, रफ्ता रफ्ता जख्म अच्छे होने लगे। इस वक्त तक मुझे इल्म नहीं था कि अयूब फोत हो चुके हैं। घर वाले मुझे बताते भी नहीं थे और ना मैं समझ सकती थी। डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को मशवरा दिया कि वो मुझे दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले जाएं तो शायद मेरी याददाश्त लौट आए। मेरी ननद साथ ही कार में हम जा रहे थे कि अचानक सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कार को एक जोरदार झटका लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अभी नींद से जागी हूँ। यकदम ही मुझे होश आ गया। मैंने हैरान होकर इधर उधर देखा, कार चल रही थी, मेरी ननद मेरे गिर बैठी थी। मैंने इनसे पूछा, गाड़ी तो अब अयूब चला रहे थे, वो कहाँ है? अचानक मेरी याददाश्त लौट आई थी। मुझे वो खौफनाक हादसा याद आ गया। बहनों से पूछा, हम कार में कहाँ जा रहे हैं और मेरा शौहर कहाँ है? इन्होंने बताया कि वो कार के हादसे में जख्मी हो गए थे, अभी अस्पताल में हैं। इन्होंने ये मुनासिब न समझा कि दौरान सफ़र मुझे इस अंदोखनाक हकीकत से आगाह करें कि अयूब फोत हो गए हैं। अलबत्ता इन्होंने ये बताया कि मेरी याददाश्त खो गई थी और वो मुझे इलाज की गर्ज से अस्पताल ले जा रहे थे। मुझे पता चला कि मैं 2 माह तक होशो हवास से बेगाना रही तो बहुत हैरान हुई। मेरी यादों की जंजीरें और याददाश्त गुम होने से लौट आने तक महदूद थी। अब मैं नॉर्मल बातें कर रही थी, सबको पहचान रही थी, इसलिए घर वाले अस्पताल में ले जाने के बजाय घर ले आए। मुझे अपने महबूब शौहर की मौत के सदमे से बहाली में 1 साल लग गया। साल भर तक मेरे ससुराल वालों ने कुछ ना कहा। इसके बाद इनका रवैया बदलने लगा। नंदे मुझे फालतू शय समझने लगी क्योंकि अब मैं पहले जैसा कामकाज करने से कासिर थी। हादसे की वजह से बाजू की हड्डियाँ टूट गई थी, इसलिए ज़्यादा कामकाज नहीं कर सकती थी। सास मुझको देखते ही ठंडी आहें भरने लगी कि इनको अपना मरहूम बेटा याद आ जाता और चचा का ख्याल ये था कि मेरी शादी कर दी जाए ताकि बाकी माइंदा ज़िंदगी का कोई आसरा तो हो। अब तमाम घर वाले इस कश्मकश में थे कि मेरा क्या करें। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी जिसके सहारे बाकी ज़िंदगी काट लेती। ननंदों को मुझसे तभी दिलचस्पी होती अगर मैं इनके काम दौड़ दौड़ कर करने के काबिल होती। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि कहीं मुलाजमत कर लेती। बेकार आदमी किसको भाता है, वो तो एक मुस्तकिल बोझ होता है। अब सिवाय देवर के घर में किसी को मेरा ख्याल ना था। हैरान थी, जिस घर की पैदाइश से लेकर अब तक अपना घर समझती रही, अब वही मेरा नहीं रहा। अपने ही घर में अजनबी बन गई थी। मुझे अजनबियत से 2 चार करने वाले एक कौन थे? वही लोग जिन्हें मैं अपना कहती थी, वो अपना समझती थी। ये सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे अपने मरहूम शौहर से इतनी मोहब्बत थी कि अब तो इनकी यादें ही मेरी ज़िंदगी का सरमाया थी। चचा भी अजब गोमगो की कैफियत में थे। हर तरफ बेटे की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ भतीजे की आइंदा ज़िंदगी की फिक्र। अभी मेरी नंदों की शादियाँ भी होनी थी कि लोग मेरी दोबारा शादी के तस्करे करने लगे। एक तो शौहर की मौत का इतना सदमा था कि जाने मैं जिंदा किस तरह थी। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। एक लम्हे में सब कुछ बदल कर रह गया। मुझे चुप सी लग गई। सोच भी नहीं सकती थी ऐसा हो जाएगा। मेरे ससुराल वाले क्यों इतने परेशान थे। इन्हें दिन रात एक ही बात सोचती थी, अब इसका क्या बनेगा, वो ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। सिर्फ एक मेरा देवर ऐसा था जो कहता इसके हाल पर छोड़ दे, जो इसके नसीब का होगा वही होगा। आप लोग क्यों उसको परेशान करते हैं। जब मैंने देखा इस घर में देवर है जो मेरे बारे में हमदर्दी से सोचता है तो इसको अपना हमदर्द समझने लगी। सोचती थी घर में बस एक ऐसा इंसान है जिसको मेरे दुख का एहसास है और वो मेरा देवर था। वो नहीं जानता था कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझको दरबदर करे। वो कहता था ये घर शौहरा का है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। अगर किसी ने इसकी कफालत को बोझ समझा तो मैं इसकी कफालत करूँगा। या कि बार बार हमायत से घर वालों का जहन दूसरी तरफ चला गया। वो समझने लगे मुझसे शादी करना चाहते हैं। जब ये ख्याल इन लोगों के जहन में आया तो जुबान पर भी आ गई बात। इस बात का सुनना था कि दिल को धचका लगा। मैंने कहा अब ये जुल्म भी मुझ पर ही होना था। मैं तो देवर को छोटे भाई की तरह समझती थी और आप लोगों ने ऐसा कहकर मेरा कलेजा ही निकाल दिया। मेरे रोने और दुख करने पर याकूब ने तसल्ली दी कि तुम कुछ भी मत सोचो और जो दूसरे सोचते हैं इन्हें सोचने दो। हर इंसान की अपनी समझ के मुताबिक सोचने और सूझबूझ के मुताबिक बात करने का हक है। पहले तो मेरी सास इस बात का बेहद बुरा मनाती थी कि याकूब क्यों मेरी हमायत करता है, मुझसे हमदर्दी करता है। बाद में जब चचा ने चची को समझाया वो किसी और ही नहज पर सोचने लगी। एक दिन जब मैं बुखार में पड़ी फनक रही थी तो मेरे कमरे में आई, हमदर्दी से मेरे माथे पर हाथ रख कर बोली, बेटी मैं कब चाहती हूँ कि तुम मेरे घर से कहीं और जाओ। अगर तुम मान जाओगे
تو تم شادی یعقوب سے کرنے کو تیار ہیں، لیکن رات تمہارے خاوند میرے خواب میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں پھول تھے، اس نے مجھ سے کہا ماں یہ پھول یعقوب اور زہرا کو دے دو۔ اس خواب سے میں یہی مطلب نکالا ہے کہ تمہاری شادی یعقوب سے کر دوں تاکہ تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہ جانا پڑے۔ ایک تو بخار کی گرمی میرے وجود کو جلا رہی تھی، اوپر سے ساس کی ایسی بات کہی کہ میں جہنم جیسے لائبہ میں جلنے لگی۔ میں نے ساس کی طرف سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا مجھے چند دنوں کی مہلت دے دیں، ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ چچی میرا یہ سب جواب سن کر خاموش ہو گئی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی یہ لوگ کتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کیا ان سے میرا کوئی دوسرا رشتہ ہی نہیں سوائے بہو ہونے کے؟ اگر میں ان کی بہو نہیں رہتی تو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑی رہتی اور گھر کے تمام افراد جو سر جوڑ کر میرے بارے میں مشورے اور منصوبے بندیاں کرتے رہتے تھے، سوچ لیا کہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، یہ گھر چھوڑنا پڑا تو چلی جاؤں گی۔ 6 ماہ تک اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی، کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک دن چچی اور چچا آئے اور کہنے لگے بیٹی ہم تیرے بزرگ ہیں، یہ تو تم مانتی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور در کی ہو جاؤ، پہلے تو ہماری بہو تھی اب بیٹی بھی، تمہارے بارے میں سوچنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے یعقوب کو سمجھایا ہے، وہ مان گیا، تم بھی مان جاؤ تو 2 نکاح کے پڑھا کر ہم ایک طرف ہو جائیں اور بڑا بوجھ ہمارے سر سے اتر جائے۔ اس وقت میں نے ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا، بس اتنا کہتی آپ مجھے 2-4 دن سوچنے کی مہلت دے دیں۔ دل میں ٹھان لی تھی اب جھگڑا کو ختم کر دوں گی، کچھ کھا کر زندگی ختم کر دوں گی یا گھر سے نکل کر کسی دارالامان میں جا کر پناہ لے لوں گی۔ اس رات بہت رو رو کر دعائیں مانگ کر سوئی کہ اے اللہ میری رہنمائی کر اور مجھے اچھا راستہ دکھا، یعقوب سے تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک کروٹیں بدلتی، نہ جانے رات کے کون سے پہر نیند آ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ یعقوب خواب میں آئے، ان کے ہاتھوں میں پھول ہیں، انہوں نے کچھ پھول میری جھولی میں ڈالے اور کچھ یعقوب کو دیے اور کہہ دیے تم یعقوب سے سمجھوتا کر لو، میں اس میں خوش ہوں۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، ایسا عجب خواب تھا، میں کام کر رہ گئی، بستر پر پڑی لرزتی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ خواب میری ساس نے دیکھا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک جھوٹا خواب ہی سنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہیں۔ او میرے خدا، تو کیا وہی خواب میرے لاشعور میں دہرا دیا تھا؟ واقعی ہی خواب تھا یا واقعی ہی خواب میں ایوب آئے تھے؟ صبح تک میں جاگتی رہی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی تو میں نے ایک حتمی فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ سوچ لیا چچا اور چچی میرے بزرگ ہیں، انہوں نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ جب چچی نے میرا فیصلہ پوچھا تو میں نے انہیں کہہ دیا چچی جان جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کی بیٹی ہوں، ماں باپ بیٹیوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ جو میں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ کئی دن بجھی بجھی رہی، دل اپنے شوہر کو بلا نہیں پاتا تھا اور دیور کی بطور شوہر ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وقت بڑا طاقتور منصب ہے، یہ ظالم اور جابر حکمران ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رفتہ رفتہ ماضی کے گھاؤ مند ہونے لگے، یعقوب کو بطور شوہر تسلیم کرنا شروع کر دیا اور میں یعقوب نے میری مدد کی، وہ مجھے سمجھاتا زہرا ہم نے تمہاری بہتری چاہی ہے اور ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں اس لیے۔ بہرحال جو کٹھن وقت تھا وہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں توانائی آنے لگی، زندگی سے دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن یعقوب نے بتایا میں نے بھیا کو خواب میں دیکھا تھا، اپنے گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر میرے گلے میں انہوں نے ڈالا، جب یہ خواب دیکھا تو تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ ہم سب جو اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، کسی فیصلے پر پہنچ نہ پا رہے تھے، ایوب نے ہر ایک کے خواب میں آ کر ہماری مدد کی۔ ایک شخص کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن 3 کا نہیں۔ تبھی سے مجھے یقین ہو گیا تھا مرنے والوں کا اپنے پیاروں سے تعلق ضرور ہوتا ہے، بشرط ہم انہیں دل سے یاد کریں۔ رشتے نے ایک بار پھر مجھے اس گھر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی زنجیر کو جوڑ کر جگڑ دیا، اگرچہ وہ حادثہ جس نے میرے شوہر کو مجھ سے جدا کیا بھولتا نہیں۔ میرا ذہن اب بھی کبھی کبھی خلاؤں میں بھٹکتا ہے، اکثر میرے چہرے بھول جاتی ہوں، لیکن میری زندگی کو نئے راستے پر ڈالنے والے میرے محسن میرے چچا اور چچی ہیں، جن کو علم تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ اگرچہ میں بعد میں یعقوب کے کئی بچوں کی ماں بنی، پھر بھی انہوں نے دوسری بار مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میری تمام بے رخی اور مخالفت کو سہ گئے، ورنہ جس کی 3 بھتیجی کا شوہر وفات پا چکا ہو، اس سے بچھڑنا، جان چھڑوانا کون سا مشکل کام ہے۔